مریم کی ٹک ٹاک گورنمنٹ اور حکومت ٹک ٹاک پنجاب یہ دونوں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا اصل کیسز ہیں دو جن کو فوراً کھلنا چاہیے. ایک دبئی لیکس کو کھلنا چاہیے اور دوسرا کیس کھلنا چاہیے جو کیڑے والی گندم تھی, جو بارود والی گندم تھی اور جو بدبو والی گندم تھی, اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا کے جو آٹا لگایا گیا اس میں شہباز نواز دونوں بڑے ملزم ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ دہشت گردی عدالت میں ایک جج جو ہے وہ 5 ماہ سے عدالت خالی ہے. حکومت پنجاب کو ہائی کورٹ جو ہے متعدد لیٹر لکھ چکی ہے کہ یہاں پر ATC میں جج تعینات کیا جائے, جس پر اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کیا گیا ہے. کیا کہیں گے کیوں جج تعینات نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, جو اس وقت پنجاب کی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ ہے وہ دونوں توہین عدالت کر رہے ہیں, اور توہین عدالت وہ ایک مقدمے میں نہیں کر رہے جس میں انہوں نے ATC کے اندر اسپیشل ججز لگانے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ توہین عدالت 2 اور کیسز میں بھی کر رہے ہیں. ایک کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے جو 9 مئی والے دھاندلی والے انتخابات تھے ان کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز آئی ہوئی ہیں ان کو سننے کے لیے یہ ایکسکلوسیولی سوللی اختیار ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہ وہ بینچ دیں گے کہ فلاں جج صاحب فلاں علاقے کے لیے میں نے نامزد کیے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن کو راضی رکھنے کے لیے جو ان کی گھریلو ایک فرنچائز بنی ہوئی ہے, یہ مریم کی ٹک ٹاک گورنمنٹ اور حکومت ٹک ٹاک پنجاب یہ دونوں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کیسز نہ چلیں. جو الیکشن 2 ہوئے تھے, 8 مئی کا ہم نے جیتا, 9 مئی کا فارم 47 والے ان کو یہ بچانے کے لیے کر رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب. جو بڑی توہین عدالت ہے وہ اور توہین آئین ہے وہ کل ہوئی ہے. جو مڈ نائٹ جیکالز آدھی رات کے گیدڑوں کی طرح سے جو پنجاب والوں نے جو آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے, صحافیوں کو پکڑنے کے لیے, بلاگرز ان کو پکڑنے کے لیے جو انہوں نے قانون بنایا ہے, وہ قانون چلے گا نہیں. اس قانون کو عدالت میں بھی چیلنج کیا جائے گا آن دی ٹچ سٹون آف 2 کیسز. جو اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی تو وطن پارٹی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل آزادیاں ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے جس کا آپ حصہ ہیں, میڈیا بھی حصہ ہے, بلاگرز بھی اس کا حصہ ہیں, تو اس لیے وہ قانون اڑ جائے گا. اور پورے پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. میں وکلا برادری کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا گلا ہم نہیں گھونٹنے دیں گے کسی کو. اور یہ جو کیسز تھے, آج پہلی دفعہ میں نے قانونی پروویژنز اندر بتائی ہیں جج صاحب کو اور ایگری کیا ہے پروسیکیوٹر نے بھی ان کے ساتھ. یہ واحد کیس ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی اس کیس میں لکھا ہوا ہے کہ 1 ہفتے میں چالان آ گیا. وہ شامل تفتیش کرنے سے ملزم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں, لیکن جو مدعی ہے سرکار اور جو پولیس ہے وہ بھاگ رہی ہے شامل تفتیش کرنے سے. تو آج انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ طے کریں دونوں طرف کے جو وکلا ہیں. یہ جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ 29 جون کو یہ تاریخ ہوئی ہے. یہ کیسز نہیں ہے بالکل بھی, یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے. جب یہ پڑھے جائیں گے, میں نے اندر ایک صرف عمر ایوب کی میں نے مثال دی ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ہزارہ میں موجود تھے, ایک ہی وقت میں یہ پنڈی ڈویژن میں موجود تھے, یہ سرگودا ڈویژن میں تھے, فیصل آباد ڈویژن میں تھے, لاہور ڈویژن میں تھے اور پورے پاکستان میں تھے. تو یہ کیسز مذاق ہے کیسز کا. اصل کیسز ہیں 2 جن کو فوراً کھلنا چاہیے. ایک دبئی لیکس کو کھلنا چاہیے, اس کے لیے عاملہ 2010 قانون ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 وہ قانون ہے, اس کے نیچے وہ کھل سکتا ہے. اور اس کے اوپر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے اپنے باقاعدہ رولز بنائے ہوئے ہیں. ایک اور دوسرا کیس کھلنا چاہیے جو کیڑے والی گندم تھی, جو بارود والی گندم تھی اور جو بدبو والی گندم تھی, اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا کے جو آٹا لگایا گیا اس میں شہباز نواز دونوں بڑے ملزم ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے کے حوالے سے کتنی صداقت ہے اس بات؟ دیکھیں, عدلیہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا, اس لیے کہ عدلیہ کا کام ایکسکلوسیولی لوگوں کے حقوق کی اور آئین کی پاسداری کرنا ہے. اور ہم عدلیہ کا جو آئین کی پاسداری اور بنیادی حقوق کا تحفظ ہے, وہ ان کی جو ڈرائیو ہے اس کا ہم اس کی پوری طرح سے اس کا ساتھ دیں گے.
वकील बरादरी भी साथ देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ देगी।